ٹکٹ لینا اور اس کے لیے خواہش کا اظہار کرنا سب کا حق ہے، لیکن فیصلے میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ میری اپنی پارٹی سے بھی یہ ہمیشہ گزارش رہتی ہے، ہم سے اچھا کسی نے کام کیا تو اس سے اکاموڈیٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو حق ہے اس کو دینا چاہیے، جس کو شوق ہو، جو یہ کام کر سکتا ہو، جو کرتے ہیں۔ میری فیملی آپ کے سامنے میں بتایا 12 سال اس شہر کے میئر ہے، انہوں نے اس شہر کی خدمت کی۔ میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ مسلسل 15-16 سال ہے، سینئر نائب صدر رہا پنجاب کا، ڈویژنل پریزیڈنٹ رہا یوتھ کا، پریزیڈنٹ سٹی ہوں، سینئر وائس پریزیڈنٹ میں مدر لیگ سٹی کا ہوں۔ تو میں نے اپنی پارٹی کے جہاں جہاں میری ڈیوٹی لگائی میں نے ہمیشہ وہ پوری کی، اور اسی حق سے آج میں نے اپنی پارٹی کے آگے یہ آپ سب دوستوں نے کہا تو رکھا کہ جی آپ ہمیں یہ موقع دیں۔ اور جیسے اشرف انصاری صاحب اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، انہیں شیر کا نشان ملا، وہ پارٹی چھوڑ کے ہماری پارٹی نہ چھوڑی بلکہ وہ اس طرح کے الفاظ بولتے رہے جس سے ہماری بہت سخت دل آزاری ہوئی۔ اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ اس طرح کا موقع تو کبھی گجرانوالہ میں آیا نہیں تھا کہ ساری سیٹیں ہم لوگ ہمیشہ جیتتے ہیں اور کوئی شیر کو چھوڑ کے چلا جائے، نواز شریف کے ووٹوں کو سے سلیکٹ ہوا ہو، الیکٹ ہوا ہو اور چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ خیر وہ فیصلہ انشاءاللہ آپ سب کی آواز کے ساتھ ہی، کہتے ہیں جو خلق کی آواز ہوتی ہے وہی خدا کی آواز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کی آواز ہوگی وہی میرے اللہ کی طرف سے حکم بھی ہوگا۔ تو میرے اللہ نے چاہا یہ موقع مجھے ملا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور صدقے دل سے انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ اور ایسا کبھی موقع نہیں آئے گا کہ آپ کی شکایت مجھ سے کوئی ہو۔ میں آگے اور میرا بھائی لیاس بیٹھا ہوا یہاں پہ، میں ایسے کہہ رہا کہ کتنے سال تم ہو گئے تمہاری شادی کو؟ 33 سال۔ یہ واحد آدمی تھا جو برات اپنی دلہن کو موٹر سائیکل پہ لے گیا تھا، میں سربالہ بن کے آئے تھے آپ کی کسی تو اسی علاقے سے ساری زندگی یہی گزاری ہے، کبھی تھانے والا بازار، کبھی گنانک پورہ، کبھی مسلم ٹاؤن، کبھی بھگوان پورہ۔ یہی ہمارا علاقہ ہے، یہاں ہی ہماری فیکٹری ہے، یہاں ہی ہمارا سارا زندگی بڑھی ہے۔ کبھی ساری زندگی یہ حافظ بیگو پہ گزار دی، کبھی اردو بازار میں گزار دی، کبھی بغیچی میں گزار دی۔ آپ ہی سب لوگ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہم لوگ ہمیشہ اپنے ٹائم گزارا ہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ حلقے کے اندر سے لوگ ہوں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں پیرا شوٹر جب آواز لگتی ہے تو میرے کچھ دوست ناراض ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو کوئی گالی نہیں نکال رہے، ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہ یار آپ اپنے کسی علاقے میں جہاں میں آپ نے ورک کیا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو ثابت کریں اور پارٹی کے آگے بات رکھ لیں۔ اس میں غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، نہ دھمکیاں دینے کی بات ہے، نہ کوئی اس طرح کی گفتگو کرنے کی بات ہے۔ کوئی بندہ کمزور نہیں ہوتا، نہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں نہ آپ ہمیں سمجھیں۔ ہم اپنی پارٹی کے پابند ہیں، انشاءاللہ اپنی پارٹی کے ساتھ چلنا۔ ہم سے زیادہ پارٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ وابستگی میرے قائدین بھی جانتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی جانتی ہیں، میرے قائد نواز شریف بھی جانتے ہیں، حمزہ صاحب بھی جانتے ہیں، میرے لوکل قائدین بھی جانتے ہیں، غلام دستگیر خان صاحب جانتے ہیں، پومی بٹ صاحب جانتے ہیں، عثمان ابراہیم صاحب جانتے ہیں، اور میرے ایم این اے خرم دستگیر خان صاحب بھی جانتے ہیں، توفیق بٹ صاحب بھی جانتے ہیں، نواز چوہان بھی جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ الیکشن ہم لوگ ضرور لڑیں گے، اور اس کے لیے پارٹی کے آگے ہم نے اپنی ریکویسٹ رکھی ہے اور وہ کنسیڈر بھی ہمیں ہی کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے میری وہ چاند کیا تھا پارٹی کی طرف سے، پارٹی تو دیکھیں پارٹی کہتی ہے بالکل آپ تیاری کریں، آپ اپنا کریں، ورک کریں، پھر ظاہر ہے جس کو وہ دیکھیں گے جب اس کا پارلیمانی بورڈ بننا ہے، سارا فیصلہ ہماری سی وی سامنے جانی ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا نا۔ یہ کوئی ایسا نہیں خدا نہ خواستہ کہ وہ مشرف کا دور تو نہیں ہے کہ مشرف نے کہنا ایک آپ جی کا بھائی وہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، وہ میرے گھر کوئی ایک شربت کی بوتل لے گیا اس کو دے دو۔ یہ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس میں میرے قائد نے ہمیشہ ہر تقریب میں جب وہ گجرانوالہ میں آئے، جب وہ کہیں بھی گئے، انہوں نے اپنا بات کہا کہ جو ورکر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ تو میں تو اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو حاضر کیا کہ ہم نے آپ کی ورکری کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہیں۔ میری فیکٹری پی ڈی ایم کے جلسے سے آج کے دن تک بھی بند ہے، اور جو پولیس گردی میری فیکٹری میں ہوئی، جو جس طرح ایف آئی آرز میرے پہ ہوئیں، جس طرح پومی بٹ صاحب کے گھر حملہ ہوا سامنے کھڑا ہوا، توفیق بٹ پہ حملہ ہوا سامنے کھڑا ہوا، افلاق بٹ کا فیکٹری لانے گئے اس کے سامنے کھڑا ہوا، تو ہم لوگ تو ہر جگہ کھڑے ہوئے، ہر پیشی پہ گئے، نیب کی پیشیوں پہ گئے، ہر جگہ گئے۔ تو اس حوالے سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے ورکری کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے، اپنی پارٹی کی آواز بلند کی ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ ٹکٹ اپلائی کر رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. مجھے تو پورا یقین ہے کہ میری جو جماعت ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کرتی ہے. انشاءاللہ وہ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے. دعا کریں یہ ملک رہے, ملک بچ جائے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں بند فرما دے. میں تو جب یہ کہتا ہوں کہ جو نموس رسالت کے خلاف, جو خلیفہ راشدین کے خلاف بے گفتگو کرتے ہیں, میں اس کا جواب پہلی دعا اللہ سے نماز کے بعد مانگتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ ان کی زبان بندی فرما دے. ٹھیک ہے جی, مقصد یہ ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں یا اللہ جو ہمارے ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی احتساب کر لیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ سیاسی میدانوں میں آپ لوگ کھڑے ہیں تو اس کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ اگر اس گھر میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ دونوں بھائی ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ باہر نکل کے کہیں کہ یہ مکان ہی گرا دینا. جی اندر آپ کے بچے رہ رہے ہیں, آپ کے ماں باپ رہ رہے ہیں, آپ کے بہن بھائی رہ رہے ہیں, تو آپ یہ جو باہر کے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں بھی ان کو پیسے نہ بھیجیں, یہ ملک سری لنکا بن جائے, یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. یار کچھ شرم کریں, کوئی حیا کریں. یہ ملک بڑے مشکلوں سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا. آج اس ملک میں جو مہنگائی آئی ہوئی ہے, جس کا توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے, جس کی گالیاں میری لیڈرشپ کھا رہی ہے, تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بیڑا گرک تو اس آدمی کا ہوا جس سے 3.5 سال وہ بیڑا گرک کیا اور جاتے جاتے برودی سرنگیں بچھا گئے, جس کے نتائج آپ لوگ ہماری گورنمنٹ اس کو فیس کر رہی ہے. اور میں تو لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہیں, محسن کہتا ہے, رضا کہتا ہے, شارف بٹ صاحب کہتے ہیں, یہ سب گلی گلی میں لوگ کہتے ہیں جی دسو جی انہوں نے حکومت لینے کی لوڑ سی. کہتے ہیں نا ہم تو, شیخ رشید کہتا تھا نا اے گل شکر ہے انہوں نے پہ گیا. اگر سب کو پتہ ہے تو کیا میری لیڈرشپ اتنی بے وقوف ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ گند ہے, ہمیں اپنے گلے میں نہیں ڈالنا. تو بھائی یہ سوچیں کہ اگر یہ عمران خان ہوتا تو باجوہ صاحب کی بات سننا ہی, ہم نے جو کہہ رہے تھے کہ ملک ہی نہیں تھا بچنا جس طرف یہ لے کے جا رہا تھا. آج ملک میں اس طرح کا حالات نہیں ہے. لیکن اگر نواز شریف میں کوئی اہلیت نہیں تھی یا شہباز شریف میں کوئی اہلیت نہیں تھی, پھر 2018 میں یہ حال ہوتے نا. 2018 والا پاکستان تو یاد کریں. اب یہ جو تباہ حال کر چکا ہے, جو اس نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے, جو آپ نے آج گڑھا کھودا اس کو بھرنے میں اب ٹائم لگے گا. اب اس کا موقع ان کو ملنا چاہیے, ہماری لیڈرشپ کو موقع ملنا چاہیے. یہ جو مہنگائی والا نا, آپ لوگ سخت ناراض ہوتے ہیں, میں بھی ناراض ہوتا ہوں جب 50,000 روپے بل آ جاتا ہے. پیٹرول مہنگا ہے, ہر چیز مہنگی ہے, ڈالر 5 روپیز کی ڈالر میں ڈیویلیویشن ہو رہی ہے. تو خدا را یہ بھی تو سوچیں, اس کا ذمہ دار تو یہ شخص ہے. ہماری قیادت نے تو آگے قدم بڑھا کے ہاتھ پکڑا ہے کہ کوئی بات نہیں, قربانی دیں گے. تو آج یہ باتیں اچھی بات نہیں ہے. ایک بندہ دوسرے بندے کے کان میں کہے, اونچی آواز میں کہے, یہ بات سے کہے, باور کرائے کہ یار یہ تو کیا دھرا اس کا ہے. تو انشاءاللہ نواز شریف نے جب ہمیشہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالا ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ نکالے. میرا ملک دوبارہ انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت انشاءاللہ. جس طرح سورج جتنی دیر تک رہے گا, جب تک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رکھنا ہے, تو پاکستان میں انشاءاللہ. تو آخری بات میری آپ سے گزارش ہے کہ میری بہن, آپ کی بہن, میری قائد, کیونکہ آپ انہیں چیف آرگنائزر بنایا گیا, تو 3 تاریخ بروز جمعہ وہ گجرانوالہ تشریف لے کے آ رہی ہیں. انتظامی تنظیمی ہمارا اس میں کنونشن ہونے جا رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے وہاں پہ تشریف لے کے آئیں. آپ لوگ سب پارٹی کے چہرہ مہر ہیں, آپ لوگ تشریف لے کے آئیں گے تو ہمارے شہر کا ان کی نظر میں قد بڑا ہوگا. تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ کی طرح گجرانوالہ کے لوگ باشعور ہیں, سیاسی شعور رکھتے ہیں, اور جو یہ چیز ہے نا جو میڈیا پہ اور ادھر سوشل میڈیا پہ بڑھائی جا رہی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. انشاءاللہ پہلے بھی ساری سیٹیں جیتی تھی, آئندہ نے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں اپنے بھائی رضا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے موقع دیا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہے, اور ہم سب کو آپس میں اتحاد بنائے رکھے. اور میرے ساتھ ایک نعرہ لگا دیں, پاکستان زندہ باد.